کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اے اللہ میرے سے ہو گیا، میں جانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، مگر یا اللہ تیرا بندہ ہوں، اس سے تم پکی سچے دل سے ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھو، یقین کرو وہ تو بے نیاز رحم کرنے والا ہے۔ وہ شخص، وہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ اس شخص، یعنی مثال کے طور پر، اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ کے گھر پر آپ کے اوتاق وغیرہ ہوگی، اس پر اگر کوئی شخص آ جائے اور آپ سے کھانے وغیرہ کے لیے کچھ مانگے، بھی ظاہر سی بات ہے آ گئے، تو آپ بھی سوچیں گے یار کہ ابھی گھر کے اندر آ گیا، اوتاق پر آ گیا، ابھی ہم اس گھر کے اندر آ گئے، اب ہم اس کو کیسے منع کریں، اس کو کیسے ہم اس کو ٹال سکیں؟ تو اسی کی مثال دیتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ گے، تو اگر تم کو رحم آ رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تم آؤ تو صحیح، اللہ پاک کی بارگاہ میں تم آؤ تو صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ اللہ پاک سے حضرت عمر فاروق اعظم، ایک اتنی بلند شخصیت کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ بڑا خلیفہ نہیں آیا، 24 لاکھ مربع میل کے اوپر جس شخص کی حکمرانت ہو، اس شخص سے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اے عمر فاروق اعظم، اے عمر بن خطاب، تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے کتنی تمہیں امید ہے، اللہ پر تمہیں کتنا یقین ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص، مجھے اللہ پاک سے امید اتنی ہے، جنت میں جانے کی اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سارے بندوں کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ سارے بندوں کو جہنم میں لے جاؤ، لیکن صرف ایک بندے کو چھوڑ دے۔ کیا؟ سب کو جہنم میں ڈال دو مگر ایک کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے اس قدر امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوگا، اور ڈرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے کہ سب کو جنت میں ڈال دو اور ایک کو جہنم میں ڈال دو، جہنم کی آگ میں اسے ڈال دو، پھینک دو۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر اللہ پاک سے اس قدر رہتا ہے کہ وہ ایک شخص نہیں میں نہ ہوں۔ تو یہ اتنی بلند ہستی کہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہو، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جن کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوتی ہوں، وہ شخص اللہ پاک سے اتنا ڈرتا تھا۔ خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار توبہ کیا کرتا تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے کہ جب تک بندے کی آخری سانس، آخری حلق تک، جب تک اس کی جان نہ نکل جائے، وقت تک توبہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وقت تک توبہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بندہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرمائے گا، مگر جیسے ہی یہ حلق سے سانس نکلا تو توبہ کا دروازہ بند۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں موت کب آ جائے۔ کسی کو یہاں پر ہے اندازہ کہ میری موت کل آئے گی، میری موت پرسوں آئے گی، ابھی 2 سال جینا ہے میں نے، ابھی 5 سال جینا ہے؟ کسی کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس پل ہم ہیں، اگلے پل نہ ہو، اس بات کا کسی انسان کو نہیں پتا۔ تو ہم بھی چاہیے کہ ہمیں بھی، اللہ گناہ تو کرتے ہیں، کون ایسا ہے کہ جو یہاں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ بھائی میں گناہوں سے پاک ہوں؟ سب گناہ گار ہیں، میں گناہ گار ہوں، سارے گناہ گار ہیں۔ بھائی کیوں؟ گناہ ہو جاتے ہیں، ہم خدا کا پتلا ہے انسان، تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ گناہ تو ہو جائیں، لیکن اچھا بندہ وہ ہے جو گناہ ہونے پر بھی توبہ کر لے۔ ایک دفعہ خطا ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پھر خطا ہوئی پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہوئی پھر توبہ کر لے، توبہ کا دامن نہ چھوڑے انسان، یہاں تک کہ اس کی توبہ اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج جمعے کا دن ہے، ہم اللہ پاک کی جمعے کی نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اس کے صدقے ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہمیں دنیا کی اور دین کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔